فن پارہ تخلیق ہونے کے بعد اپنے خالق سے رشتہ ختم کر دیتا ہے اور ایک آزاد و مختار مذہب بن جاتا ہے۔ قاری اپنی قرت سے اسے معنی دیتا ہے، لہذا اس کے تخلیقات بارے کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ یوں خود نوشت مصنف کی کوئی مجبوری ہو تو ہو، تخلیقات کے مطالعے میں یہ بے حوالہ شے ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں۔ اگر قاری کو اپنی مرضی کی متنی قرت کی آزادی ہے تو اس پر اپنے پسندیدہ متن کے تخلیقات بارے معلومات میں دلچسپی پر کیسے پابندی کر جائے، اور اگر اس کی آزادی سے تخلیقات اور تخلیق کے درمیان رشتوں کے ناطے کچھ اور پہلو بھی سجھا جاتی ہے تو اسے تعبیر کا حصہ بنانے میں کیا حرج ہے، اور تنقیدی و تعبیری ہدایت ناموں سے قاری کی آزادی کو ہینڈل کرنے کا کیا جواب ہے۔ اگر مصنف کی شخصیت اور احوال حیات سے آشنائی کے بعد اس کے تخلیقی مضمون قاری سے بے ساختہ مکالمہ کرنے لگ جائیں تو کیا تعبیریں اور بھی ثروت مند نہیں ہو جاتی؟ اس لیے کسی نقاد یا قاری کو فن پارے کے مصنف سے مسئلہ ہو تو ہو، اس کی مرضی، مگر اسے اصول بنا کر قاری پر لادنے کی کیا ضرورت؟ لہذا ہم اپنی خوشی اور اپنی آزاد مرضی سے اپنی پسندیدہ تحریروں کے قاری پر اپنے محبوب محمد حفیظ شاہد کی خود نوشت پڑھیں گے بھی اور اس پر بات بھی کریں گے۔ یہ خود نوشت 20 جلدوں سے اہمیت رکھتی ہے، مگر میں صرف چند پہلوؤں سے اس پر مختصر اظہار خیال کروں۔ مجھے مصنف کے ذاتی و خاندانی حالات اور ملازمت کے احوال کے ساتھ ساتھ ادبی، تنقیدی، تاریخی اور تہذیبی حوالوں سے یہ کتاب بہت اہم محسوس ہوئی۔ یا جہاں تک ذاتی اور خاندانی حالات کا تعلق ہے، کسی عام شخص کے حالات زندگی سے ہمیں کچھ لینا دینا ہو کہ نہ ہو، کسی بھی حوالے سے تو مشہور و نامور ہستیوں کے احوال حیات بارے تجسس کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ کتاب اپنے خوبصورت انداز تحریر کی وجہ سے ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ایک ایسے صاحب اسلوب تخلیقی نظر نگار کے قلم کی دین ہے جو کہ کہانی بیان کرتے ہوئے پڑھنے والے کو اپنی گرفت سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہ کتاب اگرچہ فکشن ہے، زندگی کے حقیقی واقعات کی امداد ہے، مگر محمد حفیظ شاہد کے جادوئی قلم کا کرشمہ جانیے کہ خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ اشاعت میں کچھ ہی عرصے بعد عنایت ہوئی تو نیوٹی نشستوں میں قرت مکمل کر دی، مگر اب جو تقریب میں کچھ کہنے کے اعزاز کی اطلاع ملی اور ذرا جستا جستا دیکھ لینے کا ارادہ کیا تو دوبارہ ایک دوڑ میں شروع سے آخر تک پڑھ گئے۔ اس میں حفیظ شاہد کی ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس کے بعض نمائندہ افسانوں کے تخلیقی پس منظر سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ بے شک ایک سنجیدہ قاری کوئی اور بھی مضبوط تعبیر کر سکتا ہے، مگر تخلیق کار کے اپنے بیان کردہ پس منظر سے گزرنے والی تفہیم کا بھی ایک اپنا ہی حظ اور حیثیت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک کوئی افسانہ مصنف کی اپنی زندگی کے کسی حقیقی واقعے سے تعلق رکھتا ہو، مگر ایک وکیل تخلیقی فن پارہ بننے میں وہ کیسی کیسی درجے ماہیت سے گزرتا ہے، ان تفصیلات سے حفیظ شاہد کے تخلیقی عمل کو سمجھنے میں بھی مدد کتاب میں بہت سی ادبی شخصیات، واقعات اور تقریبات کا تذکرہ تو بعض جگہ رپورتاج کی صورت اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض حصوں کو تو متعلقہ شخصیات کے مختصر خاکوں کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تنقیدی حوالے سے محمد حفیظ شاہد ایک ویژنری قلمکار ہے۔ کسی بھی صورتحال کی پیشکاری میں اس کی تجزیاتی فطرت کی عمل آرائی اسے ایک دانشور قلمکار کے طور پر متعارف کراتی ہے۔ جب کوئی تحقیقات ادبی تنقید کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اسے ادب و تنقید دونوں کے لیے ایک شگون خیال کرتا ہوں۔ تخلیق کار نقاد تخلیقی عمل کا حقیقی رازداں ہوتا ہے۔ وہ اپنی تنقیدی تحریروں میں نہ صرف فن پارے کے اصیل تخلیقی گواہ کے قریب رہ کر بات کرتا ہے، بلکہ اپنی تحریروں میں وہ بعض ایسے لطیف اشارے کر جاتا ہے جو سکہ بند نقادوں کو بہت کچھ سجھا جاتے ہیں۔ حفیظ شاہد ایک ایسا ہی تخلیق کا نقاد ہے۔ اس پر پورا یہ کہ وہ فکشن اور شاعری دونوں سے یکساں انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام طور پر فکشن نگار اور فکشن کے نقاد شاعری بارے ایک فاصلے سے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے ممتاز مفتی کے منہ سے کئی بار
तमाम फनों से अफजल है, मगर न जाने उनकी अमूमन बकरी सृष्टि की बिना पर हमेशा ऐसा क्यों लगा कि जैसे वो ये बात दिल की गहराइयों से नहीं ऊपर से कह रहे हो। अमीर शाह की शेरी तनकीद महज अदबी रवादारी से कहीं आगे फिक्शन और शायरी में तख्लीकी वहदत के इलाकों का पता देती है। कुदरत ने उसे शेर के अंदर उतरने और शेर के को अपने अंदर उतार लेने के फितरी ज़ौक़ से नवाज रखा है। इसीलिए वो अच्छे शेर से हाल उठाने के साथ साथ उस पर वकील नक़्तो नज़र के काबिल रश्क सलाहियत रखता है। इस नविश्त में दूसरों से अपने इख्तलाफ को बरमला मगर खुश असलूबी से कह जाने का सलीका भी जगह जगह छाप दिखाता है। उन्होंने किताब में कई एक मासर व मुमताज़ नक़ादों से अपने इख्तलाफ का बेबाकाना इज़हार किया है। इस हवाले से और भी ज़रा आगे निकल कर बात करने की गलत एक ज़माने में उसे अदबी सहाफ़त के मैदान में मिले गई और उसने एक हफ्तोदा अदबी अखबार निकाल मारा था। शुक्र है उसने बहुत जल्द इस शोरीले बल्कि तख्लीकी इस्तेदाद के हक़ में जहरीले इलाके से वापसी का फैसला कर लिया। मुझे याद है एक बार जब अहमद फराज ने तश्कील पाकिस्तान के हवाले से कोई नारवा बात कह दी तो हबीब शाह ने मेरा रद्द-ए-अमल पूछा तो मैंने कहा कि फराज साहब हमारे इंतहाई महबूब और हर दिल अजीज शायर हैं, वो अदबी व तहज़ीबी मामलात में इजहार राय से इज्तिनाब ही करते हैं तो मुनासिब होगा। मगर हबीब शाह ने मेरे नाम से कुछ इस तरह की सुर्खी जमा दी कि फराज साहब फिक्री और तहज़ीबी मौज़ूआत पर इजहार ख्याल से बाज रहे। फराज साहब के जुमलों ने फौरन उनके कान भरने की कोशिश की और मैं भी ज़रा घबरा सा मगर जल्द ही गार्डन कॉलेज के एक मुशायरे की मुलाकात में फराज साहब की तरफ से किसी रद्द-ए-अमल से महफूज रहने पर जान में जान आई। मुझे इस एतबार से हबीब शाह और भी अच्छा लगता है कि वो एक सच्चे मोहम्मद की तरह अख्ज़ो इक्तिसाब के एतबार से हर अच्छी बात को अपनी गुमशुदा मीरास समझने के बावजूद खामखा दूसरी अदबी और तनकीदी रवायात की ज़ायदा फिक्री और तनकीदी थ्योरी से मरूब नहीं हुआ रहता। नाप तोड़ और जांच परख के साथ फैसला करता है कि कहाँ से क्या और कितना लेना है और क्या और कितना नहीं लेना। इन मामलात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कई आदमी शोहरत के नज़रिया सालों से इख्तलाफ के बाद निकाल ज़ेरे नज़र किताब में भी दर्ज हो गए, जैसे यूसा से निकालने वाली किताब का वगैरह। तारीखी और समाजी हवाले से ये किताब हमें ये भी बताती है कि हबीब शाह तालिबी के ज़माने से ही सियासत में गहरी दिलचस्पी रखता था। इसकी ये दिलचस्पी तालीम से फारिग होने के बाद भी जारी रही। वतन अजीज़ में माशअल्लाह का नफाज हो कि सियासी तहरीकों के मौसम हो, सूरत ढाका का घाव हो, रोजरी कैंप का साझा, ऐसे सब वाक़यात ने उसके दिलो दिमाग में जो हलचल पैदा की वो कैसे उसकी कई नुमाइंदा अफसानों का हिस्सा हो गई। ये तस्नीफ इन पहलुओं को भी खूबसूरत पैराए में नुमाया करती है। मगर यहाँ मुझे हैरत हुई कि रोजरी कैंप के जिक्र में वो पाकिस्तानियों के मजबूत आसाब और साने से निमटने में दुनिया भर को हैरान कर देने वाले कारनामे का तज़किरा कैसे भूल गया। ये वो सूरत हाल थी कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये मशवरा दे रहे थे कि इस इंतहाई खतरनाक हादसे से निमटने की खातिर 6 माह के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वा शहर खाली करवा दिए जाए। मगर हमारे एक मजबूत टिकाऊ रखने वाले जनरल नासिर ने अपने अफसरों और सिपाहियों की क़ुव्वत ईमानी के बल पर इंसानी हाथों के जरिए किसी लम्हे भी फट जाने वाले तपते हुए मिसाइलों को आबादी से दूर ठिकाने लगाकर पूरी दुनिया को यूं शस्त्र कर दिया कि ये ऑपरेशन आलमी अस्करी तरबियत के लिए निसाबी दस्तावेज की हैसियत अख्तियार कर गया। अल्लाह हमें अपनी शफाफ कामयाबियों पर बजा तौर पर फख्र करने के शरह सदर से सरफराज फरमाए। इस जुमला मोतरज़ा से हटकर अर्ज है कि सियासी और माशरती मारूफ के रवा मंजरनामे में हमारे मोहम्मद हबीब शाह की ये दिलचस्पी अपनी गहराई में उसके तहजीबी सरोकारों से रिश्ता जोड़ते हुए दिखाई देती है। इसकी इस्लामियत और उसकी पहली तस्नीफ बैकरे जगीर से ही अपनी तहजीबी पहचान का ऐलान करा चुकी थी। अदबी और फिक्री सफ़र में किसी मरहले पर भी इसमें कोई झोल पैदा नहीं हुआ। अलबत्ता सूरत ढाका का सदमा वारिस
گہرے اثرات اس کے ناول بٹی آدم کھاتی ہے پر نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے بہت بڑے المیے کو دو قومی نظریے کے لیے ایک غیر معمولی دھچکا تصور کیا۔ ناول کے اس زاویے پر میں اور افتخار صاحب ہم دونوں بہت بے مزہ ہوئے تھے۔ وطن عزیز کے دونوں حصوں میں جس المناک طریقے سے رہنگی ہوئی اور ہماری اجتماعی نفسیات پر جو تاریخی ملال چھوڑ گئی، اس کے زیر اثر خود میرے اندر گریے اور بھیگی کا سلسلہ برسوں بعد تک جاری رہا۔ اس حزن و ملال کی شدت اپنی جگہ، مگر نظریاتی اعتبار سے میں نے ہمیشہ یوں سوچا کہ ہم نے جب قرارداد پاکستان میں ایک آزاد ریاست کی بجائے آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا تھا تو ہندو پریس نے بھی کسی جگہ یہ سوال نہیں اٹھایا تھا کہ ایک سے زیادہ مسلمان ریاستوں کا مطالبہ کسی اعتبار دو قومی نظریے سے انتظار رکھتا ہے۔ گویا دشمن بھی دو قومی نظریے کی حقیقی معنویت ظاہر سے سمجھتا تھا کہ برصغیر کے مسلمان چاہے جتنی ریاستیں بنا لیں وہ ہندوؤں سے مختلف قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کر بھی ہندوؤں سے مختلف قوم رہا۔ اس نے دو قومی نظریے کی روح سے انحراف نہیں کیا اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندو اکثریت سے آزادی کے فیصلے پر کبھی نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے ہم زبان مغربی بنگال کے ساتھ مل جانے یا اسے اپنے ساتھ ملا لینے کا بھی کبھی خیال تک نہیں آیا۔ گزشتہ کچھ برسوں سے ابھی شاید بطور ادیب اسی حالت میں بھی جنگ کے جواز کے حامی نہیں رہ گئے تھے۔ اس موضوع پر ہم وقفے وقفے سے بار بار بحث میں الجھتے رہتے تھے۔ ان کے خیال میں ایک قلمکار کسی صورتحال میں بھی جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میں اس پر زور دیتا کہ دانشورانہ نقطۂ نگاہ کے اعتبار سے بھی زندگی کی کلیت میں ظلم کے خلاف مزاحمت کے بعد میں جنگ کا جواز ناگزیر ہو جاتا